بھی رخ کر لیا۔ ٹڈی دل کے حملے سے آم کے باغات، کپاس اور تربوز سمیت مختلف فصلیں متاثر ہو گئیں۔ متاثرہ کسان اپنی مدد آپ کے تحت روایتی طریقوں سے ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں۔ اسی پر بات کریں گے رضا ملک سے۔ جی، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جو اس وقت ملک بھر میں ایک بڑا چیلنج درپیش ہے وہ ٹڈی دل کا ہے، اور ٹڈی دل جو ہے وہ فصلوں پر اور آم کے باغات پر بالخصوص جو ہے وہ حملہ آور ہو کر ان کو شدید نقصان کر رہی ہے۔ اور اب ملتان جو ہے اور بلکہ جنوبی پنجاب کی جو بڑی مینگو بیلٹ ہے اس کو بھی سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ درپیش ہو گیا ہے اس ٹڈی دل کے حوالے سے۔ اس وقت ملتان کے کئی مواضعات میں ٹڈی دل کا جو لشکر ہے وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور اس کی وجہ سے جو کپاس کی فصل ہے اور جو چارہ جات ہے ان کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے محکمہ زراعت کے ترجمان ہیں نوید عصمت خالو۔ جی نوید، ساری باتیں ثابت ہوئی اور ابھی تک مؤثر کارروائی جو ہے وہ ٹڈی دل کے خلاف کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ جہاں تک ٹڈی دل کے خلاف کارروائی کا تعلق ہے، محکمہ زراعت، پی ڈی ایم اے، پاک آرمی اور اس کے علاوہ فیڈرل لوکس ڈپارٹمنٹ یہ سارے آپریشن کر رہے ہیں۔ ان کی باقاعدگی سے نگرانی بھی کی جا رہی ہے، اور یہ جو سوام ملتان میں جو انٹر ہوئے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ لیا اور بھکر کی طرف سے آئے ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری ٹیمیں کل شام سے لگی ہوئی ہیں، اور اس وقت تک جو ہے نا 100 ایکڑ کے قریب اس وقت تک انہوں نے سپرے کر لیا ہے، اور بالکل یہ فلائر سٹیج ہے، اس نے بالکل ابھی تک نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل اگر نقصان ہے تو بالکل نامینل سا ہے۔ تو خانیوال میں بھی ایسے ایک بڑا سوار پھر رہا ہے، ویاڑی میں بھی ہے، ہمارے بہاولپور میں بھی ہے، اور اب یہ روٹ بنا رہا ہے کہ ٹورڈز اس نے چولستان راجستھان جانا ہے، وہاں جا کے اس نے سمر بریڈنگ کرنی ہے۔ یہ سمر بریڈنگ کے لیے نیکسٹ انسار اس کی جو ہے نا وہ اڈلٹ ہوگی، وہ سمر بریڈنگ کرے گی۔ یہ صرف جگہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں نے سمر بریڈنگ کہاں کرنی ہے۔ تو اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے جو عام کے باغات میں ہم شہری آبادیوں کی طرف بھی جو ہے وہ بوسٹن روڈ پہ اطراف میں جو موجود ہے، تو کتنی کو دوائی موجود ہے اور کتنی کو مشینری موجود ہے جو مؤثر کارروائی ہو سکے؟ ہمارے پاس جہاں تک مشینری کا تعلق ہے، مین پاور کا تعلق ہے، سپرے کا تعلق ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ابنڈنٹ کوانٹٹی میں موجود ہے۔ ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، سپرے کر رہی ہیں۔ اس وقت تک بے شک آپ جا کے دیکھ لیں، کوئی بالکل معمولی سا نقصان سبزیوں کو اور تھوڑا سا کسی کاٹن کو بالکل معمولی نقصان ہوا ہے، ادروائز مینگو کی کراپ کو بالکل کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ مینگو کے جو نئی شوٹس نکلیں گی، ابھی وہ نکل رہی ہیں، تو اگر ان پہ بیٹھ جاتی ہے تو اس کے نقصان کا چانس ہے۔ باقی کیکر اور شری کو زیادہ یہ کھاتی ہے، ان پہ یہ سیٹل ہوتی ہے، اور ایسے ہی مطلب ابھی تک کاٹن کو بہت معمولی نقصان ہوا ہے، اور باقی جو ہے نا کسی کو نقصان نہیں ہوا ہے سر۔ جی بالکل، جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں اس وقت جو ٹڈی دل کے جو سوامز ہیں، جو بڑے بڑے غول ہیں، انہوں نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ جو چارہ جات ہیں، کپاسل ہے اور جی رضا، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ چولستان ترقیاتی ادارہ پاک آرمی اور ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کا روہی چولستان میں کرونا ٹڈی دل کے خلاف زمینی اور فضائی آپریشن 1150 ایکڑ سے زائد رقبے پر ٹڈی دل کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اطہر لاشاری اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل ایسی ہے کہ چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور اور مختلف اور ڈپارٹمنٹس کی جانب سے روہی چولستان میں ٹڈی دل کے خلاف بڑا آپریشن جو ہے وہ کیا گیا ہے، اسی کی تفصیلات جانتے ہیں۔ نسلیم محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر فرمائیے گا کیا صورتحال ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں ٹڈی دل کے جو غول ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، جو زیادہ تر بلوچستان کی سائڈ سے آ رہے ہیں، کیونکہ ادھر اس کی ٹڈی دل کی کچھ علاقوں میں افزائش تھی اور وہ کنٹرول انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی، تو ادھر سے جو ٹڈی دل کے غول حملہ آور ہو رہے ہیں ان میں سے ایک غول جو ہے ہمارے چولستان میں بھی پہنچ گیا تھا۔ اس پہ پرسوں رات کو بہت ہی ایفیکٹو قسم کی کارروائی ہوئی کہ 1150 ایکڑ کے قریب جو بیماری تھی اس کا خاتمہ کیا گیا، اور مکمل طور پہ ٹڈی دل کو ختم کر دیا گیا۔ اس کارروائی میں ہمارے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ٹیم نے، ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کی ٹیم نے اور آرمی کے جوانوں نے بھرپور حصہ لیا۔ آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر بھی پہنچا ہوا تھا، اس نے بھی اس عمل میں حصہ لیا۔ اس نے کوئی 300 ایکڑ کے قریب جو ہے سپرے کیا ہے اور اس انفیسٹیشن کو کنٹرول کیا ہے۔ اسی طرح کی کارروائیاں انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ ہم کوشش میں ہیں کہ ہماری صلاحیت میں اضافہ ہو، ہمیں انشاءاللہ جلد ہی اور سپرے مشینیں اور مین پاور انشاءاللہ جلدی عنقریب مل جائے گی، تو ہم اور مضبوط ہو جائیں گے اور بڑے خطرے کا سامنا کر سکیں گے۔
بہت شکریہ. اس وقت 1150 ایکڑ جو ہے اس کے اوپر ٹڈی دل کا خاتمہ کیا گیا ہے، جس میں سے تقریباً 300 ایکڑ سے زائد فضائی جو ہے وہ اس کے ذریعے کیا گیا ہے، فضائی طور پر اس کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور زمینی آپریشن جو ہے اس میں تقریباً 850 سے زائد ایکڑ جو ہیں پر ٹڈی دل کا خاتمہ شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. بہاولپور میں ٹڈی دل کے نئے حملے کے بعد انتظامیہ متحرک ہو گئی اور ڈویژن بھر میں محکمہ زراعت اور چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی. بات کریں گے بیورو چیف طیب صاحب سے. جی بالکل، ٹڈی دل ایک دفعہ پھر سے بہاولپور آ چکا ہے. پہلے گزشتہ سال بھی آیا تھا، لیکن اس کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئی تھی اور اس کو ختم کر دیا گیا تھا بہاولپور سے. لیکن جیسے ہی موسم چینج ہوا ہے اور گرمی آنا شروع ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی ٹڈی دل بھی دوبارہ آنا شروع ہو چکا ہے. اور اس سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ احمد پور اوشیف کے جو ایریاز ہیں وہاں پر ٹڈی دل کی ایک جو بڑے سویم ہیں ان کی موجودگی وہاں پر پائی گئی ہے. کمشنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ بہاولپور میں ہمارے پاس کب آیا ہے اور اس کے خلاف ہم کیا کارروائی کر رہے ہیں، بتائیے گا. دیکھیے، یہ رات کو سیٹل ہوا ہے احمد پور ایسٹ میں بکری، بھیٹ معززدین اور چناب رسول کی جگہ کے اوپر. یہ 600 سے 700 ایکڑ کے اوپر درختوں کے اوپر اور جو فصل وہاں سبزی کی لگی ہوئی تھی اس کے اوپر بیٹھا ہے. ہم نے رات کو ہی اس کو، یہ انفیکٹ آیا ہے پیچھے سے لیا سے اڑا ہے اور یہ ہمارے پاس جب پہنچا ہے تو اس کو ہم نے، ہماری سرویلنس ٹی پیچھے سے بھی لوگوں نے انفارم کیا تو ہم نے اس کو ٹریک کر لیا تھا. رات کو یہ سیٹل ہو گیا تھا. رات کو تقریباً ہم نے 1/3 کے قریب ہم نے علاقہ جو ہے وہ ٹریٹ کیا ہے. ابھی بھی اسسٹنٹ کمشنر جو ہمارے احمد پور ایسٹ ہیں، وہ ہمارے ڈائریکٹر ایگریکلچر، ہمارے پاس تقریباً 40 کی مشینز ہیں جو شولڈر ماؤنٹڈ موٹرائزڈ مشینیں ہیں جو درختوں کے اوپر ان کی ریچ ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے ساتھ ہم آپریٹ کر رہے ہیں اور باقی بھی اگر کوئی مشینری ریکوائرڈ ہوئی تو وہ دیں گے. ہمارے پاس سفیشینٹ کوانٹٹی آف پیسٹیسائڈ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے 95,000 ہیکٹرز، آپ کو یاد ہوگا پیچھے بہت زیادہ نومبر میں بہت زیادہ تھا اور ہم نے اس کو ٹریٹ کیا. انشاءاللہ اس کو بھی ہم ٹریٹ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ چولستان کے اندر اس نے اپنا کافی بسیرا کیا تھا، تو اس دفعہ اس کے چولستان میں جانے کے چانسز ہیں؟ اگر یہ جاتا ہے تو وہاں پر ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے پاس 2 مائکرون مشینز ابھی تک آئی ہیں. 11 گاڑیاں وہ ہیں جو پی ڈی ایم میں ہمیں دے رہا ہے مائکرون فٹڈ کر کے. اگر ہمارے پاس 11 گاڑیاں ہوں چولستان کے اندر، یہ جو شولڈر ماؤنٹڈ جو یہ درخت کے اوپر کام کرتے ہیں، چولستان میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں ان کے اوپر یہ بیٹھتی ہے، تو ہمارے پاس اگر 11 مشینیں ہوں تو ہم اس کو بڑے ایفیکٹولی کنٹرول کریں گے. اللہ کا شکر ہے کہ ڈی پی پی اور ہم سارے لوگ اور ایم ڈی سی ڈی اے ہمارا سارا سٹاف ہم جا گئے اور ہم نے سینسٹائز کیا ہوا. جیسے دیکھیں کہ کل وہ آئی ہے تو ہمیں پتا تھا، ہم نے اس کو چیز کیا، جیسی سیٹل ہوئی ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے اپنے ریسورسز موبلائز کیا اور اس کو ٹریٹ کیا. لیکن یہ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ 1-2 سال ہمیں اس کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی. یہ ایک دم ختم نہیں ہوگی اور انشاءاللہ ہمارا ریزالو، وی آر ویری اسٹرانگ ان دس. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ڈیوٹی نبھائیں گے انشاءاللہ ضرور. جی بالکل ڈیوٹی نبھائیں گے. اور آئندہ اپڈیٹ کرنے کے لیے بہاولپور کے کچھ علاقوں میں ٹڈی دل کا ایک بار پھر حملہ ہوا. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق کہتے ہیں کہ بہاولپور کے علاقوں چناب رسول معززدین والا کے باکری کے علاقوں میں ٹڈی دل کی آمد سے سینکڑوں ایکڑ اراضی کو نقصان پہنچا. محمود ظہیر سے بات کریں گے. اجی، ٹڈی دل کا ایک بار پھر حملہ ہوا ہے بہاولپور کے علاقوں میں. ٹڈی دل نے کتنا نقصان کیا ہے، کون کون سے علاقوں میں نقصان ہوا اور کتنا نقصان ہوا ہے، اس وقت اس معاملے میں ہم جانتے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں زراعت کے محمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، ہمارے پاس ٹڈی دل نے حملہ کیا، کون کون سے علاقوں میں حملہ کیا ہے، کون کون سے علاقوں میں نقصان ہوا ہے، ذرا تفصیل دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹڈی دل ہمارے پاس 15 تاریخ کو شام 4 بجے ملتان کی تحصیل جلال پور سے ہماری احمد پور تحصیل میں داخل ہوا ہے. تو یہ تھوڑا آگے موو کر کے پھر ہمارے ہیڈ پنجنت کے ساتھ ہمارے 3 مواضعات ہیں جن میں چناب رسول پور ہے، باکری ہے اور ایک بیٹ معززدین والا ہے. تو رات کو وہاں سیٹل ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک اڑنے والا کیڑا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریکمنڈیشن یہی ہے کہ جب یہ سیٹل ہو جائے تو اس کے بعد اس کو سپرے کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے کل رات جناب ڈی سی صاحب کی ہدایت پہ ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ اور پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ، ریونیو ڈپارٹمنٹ اور
بہت سارے جو ہمارے جو لوکل کمیونٹی کے لوگ ہیں، نمبردار ہیں، وہاں کے ہمارے ذمہ دار ہیں، سب نے مل کے اس کا آپریشن کیا، ہم نے اس کو کنٹرول کیا. وہاں تقریباً یہ 600 سے 700 ایکڑ پہ بیٹھی ہے رات کو، اور اس کو ہم نے رات بھر اس کا آپریشن جاری رکھا. اور صبح 6 بجے کے بعد جو ہی دھوپ نکلتی ہے جو پھر فلائٹ پکڑ لیتی ہے، پھر دن میں یہ بیٹھتی نہیں ہے. تو یہ کتنا نقصان ہوا ذرا یہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجیے گا کسانوں کا بہاولپور میں کتنا نقصان ہو چکا ہے؟ اس میں صرف جن ہمارے موضوعات میں بیٹھا ہے، اور اس میں اس نے ہماری کپاس کی فصل کو بھی نقصان کیا ہے، ہمارے باغات کو بھی کیا ہے. وہاں ہمارے جو سبزیات لگی تھیں، چارہ جات بھی لگے ہوئے تھے، ان کو بھی اس نے جزوی نقصان کیا ہے. اس میں سے ان کی جو، کیونکہ اس کی خوراک ہر گرین چیز ہے، ہر سبز چیز ہے، تو اس نے کھایا ہے. تو اس کے نقصان کے لیے جو اس کا پورا تخمینہ لگانے کے لیے ہم سروے کروا رہے ہیں کتنا نقصان ہوا ہے. تو اس میں اگر ہم کہیں کہ بہت زیادہ نقصان وہ نہیں ہوا، اس نے زیادہ ہمارے پودوں کو نقصان کیا ہے، جو درخت ہیں ان کے پتے کھائے ہیں. تو یہ آتا کہاں سے ہے، تھوڑا سا شارٹلی بتائیے گا. اور اس کو خاتمے کا طریقہ صرف سپرے ہے یا کوئی اور بھی اگر کسان کچھ کرنا چاہیں ایفرٹ وہ کر سکتے ہیں، یا صرف حکومتی سطح پہ اس پہ ایفرٹ ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ ایک انٹرنیشنل قسم کا ایک مائگریٹری پیسٹ ہے جو بارڈر سے بارڈر، علاقوں سے علاقوں میں ٹریول کرتا ہے. یہ ایریٹیریا سے چلتا ہے، اس کے بعد ہمارے مختلف عرب ممالک میں آتا ہے، ایران میں آتا ہے، پھر یہ ہمارے بلوچستان اور اس کے بعد سندھ، اور الٹیمیٹلی یہ بیسیکلی ریگستان کا کیڑا ہے. اس نے ہمارے چولستان میں اور راجستھان میں جانا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف اور صرف جو ایف اے او کی ریکمنڈیشن ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ہم صرف پیسٹی سائیڈ کے ذریعے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاں اگر اس نے کہیں ایگ لیئنگ کی ہے یا ان کے لیمف ہیں تو اس جگہوں پہ ہم ہل چلا کے وہاں سے اس کے ایگ ختم کرتے ہیں. لیکن اگر کیڑا فلائنگ موڈ میں ہو تو پھر ہم اس کو سپرے کر کے ہی ختم کر سکتے ہیں. جب ٹڈی دل نے حملہ شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا.